ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بازن پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گہربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے پیارے محبوب جب میرے غلام آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، میں بہت تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم اپنے رب کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات مالک ارض السماوات نے اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ مولا کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے نیڑے ہوں۔ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس وقت جان نکلتی ہے، ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں تمہاری جان سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ اگر جان نکل جائے جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم بالکل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، تو فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے تمہاری جان سے بھی نیڑے ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی نیڑے ہے۔ تم اس کو پکار کو تو دیکھو، وہ تمہاری صدائیں سننے والا ہے، وہ تمہاری التجائیں سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ دنیا والوں سے مانگنے کے لیے ان کے لب و لہجے میں مانگنا پڑتا ہے، ان کی بولی میں مانگنا پڑتا ہے، ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی اردو بولنے والا ہے تو اس سے اردو میں مانگنا پڑے گا، اگر کوئی انگلش بولنے والا ہے تو اس کی زبان میں مانگنا پڑے گا، اگر کوئی کس زبان کا بولنے والا ہے اس زبان کو پہلے یاد کرنا پڑے گا، پھر اس سے التجا کرنی پڑے گی۔ اور مانگنے کے لیے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم حضرت سو رہے ہیں، اگر مانگنے کے لیے گئے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اور تیسرا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مانگ لیا تو دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار وہ کہے گا بار بار بس منگتا بنا ہوا ہے، مانگ رہا ہے۔ اور پہلے والا ادھار پہلے چکانا پڑتا ہے، بعد میں بندہ مانگ سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے ضابطے اور قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اردو میں مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر کوئی سرائکی میں مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا صرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دل اس کی طرف جھکا لیتا ہے، اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگنے کے لیے وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں جب مانگنے کے لیے بندہ آتا ہے، صبح کو مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، دوپہر کو مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، شام کو مانگو پھر بھی عطا کرتا ہے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر در رحمت پہ دستک دو پھر بھی در رحمت کھلا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ ارے دنیا والوں سے مانگتے ہو، ان کی خوشامد بھی کرتے ہو، ان کے سامنے سر جھکا لیتے ہو، لیکن رب کی بارگاہ میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ، جب مجھ سے مانگو گے پھر دنیا کے کسی بندے کے تم بھکاری نہیں بن سکتے کہ در دردی اے در در نالو در بن جا اس دردہ مریل کتا کیوں سدوانا ایڈے بختاں ورگا۔ کہ تجھے رب ذوالجلال نے اتنی عزت دی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پوری دنیا کے اندر تقوی کے لحاظ سے انسان کو جب چنا نا تو عزت کا تاج انسان کے سر پہ سجا دیا، تو کہا اے انسان جب تو نے میری بارگاہ میں جھکنا ہے نا اس وقت تو نے سر جھکانا ہے۔ کہا مولا سر کو اور کئی جگہ جھکانا ہے؟ فرمایا نہیں، جب تو نے کھانا کھانا ہے نا میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے کھانے کو توڑنا ہے، پھر اوپر ہاتھوں سے لے کے جانا ہے، خبردار تو نے سر نہیں جھکانا۔ مولا کیوں؟ کہا کھانے کے لیے سر نہیں جھکانا،
مولا پھر کس لیے جھکانا ہے؟ کہا ساری کائنات کے اندر جتنی میری مخلوقات ہیں وہ جب کوئی چیز کھاتی ہیں تو سر جھکا کے کھاتی ہیں، لیکن اے انسان میں نے تجھے یہ عزت اور تکریم دی ہے کہ تیرا سر کھانے کے لیے نہیں جھکنا چاہیے بلکہ مولا کے حضور سجدے کے لیے جھکنا چاہیے۔ کہا میں نے اتنی عزت دی، اب مجھ سے مانگ آ کے۔ اب اللہ کے حضور آج ہم نے جھکنا چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا، ہم بندوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ بن گیا تو فلاں بندہ میری مدد کر دے گا، یہ مسئلہ بن گیا تو میں فلاں بندے کے پاس چلا جاؤں گا۔ اگر اللہ سے مانگا جائے تو پھر غیبی مدد نازل ہوتی ہے، اگر اللہ کے حضور جھکا جائے تو پھر گھر کے اندر جادو ٹونے یہ جتنے بھی لوازمات آج ہم نے ایجاد کر لیے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہیں، یہ کوئی چیز بھی قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ کیا ہے؟ رزق حلال کھانا۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے مکے میں جاتا ہے، بیت اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، یمد یدیہ اذا رفع یدیہ، فرمایا وہ لمبے لمبے ہاتھ اس طرح اٹھا لیتا ہے، فرمایا ملبسہ حرام غذی بالحرام، فرمایا اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو غذا اس نے کھائی ہے وہ بھی حرام کی ہے، مطعمہ حرام، اس کی زندگی کا گزارا بھی حرام پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ رزق حلال پہ گزارا کرے، رزق حلال کھائے تو رب ذوالجلال اس بندے کی دعائیں رد نہیں فرماتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے رزق کے اندر شک آ چکا ہے، ہم رزق حلال کمانے کے اندر کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں کرتے کہ یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں مزدوری کر رہا ہوں کیا میں مکمل وقت دے رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس طرح کے لوازمات بندہ جب اپنی زندگی پہ لاگو کر لے گا تو رب ذوالجلال دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سے دعا کروں تو فوراً اللہ قبول کرتا ہے یا دیر بعد قبول کرتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبول بہرحال ضرور فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کے کبھی کبھی آثار نظر نہیں آتے، ہم دعا کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی ایسی قبولیت کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ عرض کی کیسے؟ فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگتا ہے وہ عطا نہیں فرماتا، جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہیں عطا فرماتا، جو بندے کو اس کے بدلے میں بھی کچھ عطا نہیں فرماتا، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے علاوہ؟ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے میں بھی کچھ نہ ملا، مصیبت بھی آزمائش بنا کے نہیں ٹالی جاتی، اس کے اوپر آزمائش بنا کے ڈال دی جاتی ہے اور اس بندے کی دعا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت رب ذوالجلال اس بندے کو وہ امانت جو رب کے پاس محفوظ ہوگی وہ عطا فرمائے گا اور کہے گا اے میرے بندے دنیا میں تو نے یہ دعا مانگی تھی آج یہ تیرے کام آ رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بندہ اس وقت یہ کہے گا کہ مولا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں آج رب ذوالجلال مجھے قبولیت میں عطا فرماتا۔ تو دعا جب بھی کی جاتی ہے رب ذوالجلال قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کا کھانا حلال کا ہو، بندے کا لباس جو پہنے وہ حلال کا ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں تو رب ذوالجلال بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے مسجد نبوی کے ایک کونے میں آ کے دعا مانگنے لگے، ہاتھ اٹھا لی، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں اس الفاظ کے دعا یہ تھے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میں کس سے مانگوں، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ لگتا ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا اللہ ہے،
جب یہ جملے دل سے نکلے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے حضور کے کانوں تک پہنچے، حضور نے پھر فرمایا اے علی جاؤ اس بندے کو، اس دیہاتی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ جب حاضر خدمت ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، تو نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو تیرے دل سے نکلے ہیں، عرش الہی تک جا پہنچے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بشارت آ چکی ہے، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، میں اس لیے تو اس سے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ تو دل سے جو بات اس طرح نکلتی ہے ضرور اثر رکھتی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور اپنے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے اس کو ہمیں پھر سے بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمین۔